زویا یعنی زندگی، چاہت، محبت. محبت سن کر ہر شخص کسی نہ کسی کو ضرور یاد کرتا ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے کبھی نہ کبھی محبت تو کرتے ہی ہیں. ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کسی کو محبوب مل جاتا ہے لیکن اس کی محبت نہیں ملتی. لیکن اگر کسی کو محبوب اور اس کی محبت بھی مل جائے تو کیا بات. لیکن سوچ کر دیکھو، اگر محبوب بھی مل جائے، اس کی محبت بھی مل جائے، پھر اس کو کھو دینا. ایسی ہی ایک کہانی ہے ایک 12ویں کلاس کی لڑکی زنیرہ کی. زنیرہ یعنی پھول، خوشبو، خوبصورتی، تینوں ہی خوبیاں تھیں اس لڑکی میں. چاند سی خوبصورت، لیکن چاند جیسے ہی آسمان میں تاروں کے بیچ تنہا. پھول سی نازک، کبھی کسی نے پھول سمجھ کر کتاب میں نہ رکھا، توڑ کر پیروں تلے کچل دیا. زنیرہ ہمیشہ سے تنہائی پسند تھی، یا پھر تنہائی کو وہ پسند تھی. گھر کے حالاتوں کی ستائی زنیرہ، اسکول سے گھر، گھر سے کمپیوٹر کلاس، بس یہی زندگی. اس کے باہر کی دنیا سے انجان معصوم زنیرہ. ایک دن اس کے کمپیوٹر کلاس میں نئے سال کی پارٹی رکھی جاتی ہے. مطلب ہوتا ہے نا کہ انسٹیٹیوٹ میں پارٹیز ہوتی ہیں، جاتے ہیں. نہ چاہتے ہوئے بھی زنیرہ اپنی دوستوں کی گزارش پر پارٹی میں جاتی ہے. وہاں ہر بیچ کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں، انہی میں سے ایک لڑکا. وہ لڑکا تھا کیا تھا خدا جانے. زنیرہ کی زندگی بدلنے والی تھی عزیر سے مل کر. ہاں، عزیر نام ہے اس تنہائی کا جو زنیرہ کو بھاتی ہے. اس سے مل کر زنیرہ کو کچھ یوں لگا، زندگی سے یہی گلا ہے مجھے، تو بڑی دیر سے ملا ہے مجھے. پہلے دونوں میں دوستی ہوئی، پھر محبت. آخر ایک لڑکا لڑکی صرف دوست تو نہیں ہو سکتے. 2 سال ہو گئے دونوں کو ساتھ رہتے ہوئے. زنیرہ عزیر میں ڈوبتی گئی، ڈوبتی گئی، ڈوبتی گئی. اس کا پیار عزیر کے لیے بڑھتا جا رہا تھا. آخر عزیر نے بھی تو زنیرہ کو اتنی محبت دی تھی. عزیر نے بھی تو کہا تھا کہ عزیر صرف زنیرہ کا ہے. لیکن ایک طرف زنیرہ کے خواب بھی تھے. اسے گھر بنانا تھا، ماں باپ کے لیے بیٹا بننا تھا، بیٹی نہیں بیٹا بننا تھا. اسے ایک جگہ جاب مل جاتی ہے، وہ وہاں جاب کر کے اپنے گھر کا سہارا بنتی ہے اور ساتھ ساتھ MBA کی پڑھائی کرتی ہے. سب صحیح چل رہا تھا. اب بس 1 سال بچا ہے MBA پورا ہونے میں. اس کے بعد زنیرہ کے سارے خواب پورے ہونے والے تھے. اچھی جاب، اچھا گھر، اور عزیر پر عمر بھر کا حق. اب محبوب بھی ملنے والا تھا اور اس کی محبت بھی. دونوں جشن منا رہے تھے زنیرہ کی کامیابی کے پہلے قدم کا. اب وقت ہوا گھر لوٹنے کا. عزیر نے بائک سے زنیرہ کو گھر ڈراپ کیا اور خود اپنے گھر چلا گیا. لیکن عزیر اپنا فون زنیرہ کے پاس ہی بھول آیا. یہ کوئی اتفاق نہیں، قدرت کا اشارہ تھا. زنیرہ جیسے ہی گھر پہنچی، عزیر کے فون پر ایک کال آیا، پر اس نے نہیں اٹھایا. کیوں اٹھاتی؟ کیا پتا اسے کس کا فون تھا. اس نے نہیں اٹھایا. تھوڑی دیر بعد اسی نمبر سے میسج آتے ہیں، میری جان کہاں ہو تم، کب سے انتظار کر رہی ہے تمہاری نیہا تمہارا. یہ دیکھتے ہی زنیرہ کے پیروں تلے زمین کھسک گئی. اس کے ہاتھ کانپنے لگے. کیوں نہ کانپتے، کوئی کیسے یہ برداشت کر سکتا ہے. ہمت جٹا کر اس نے اس لڑکی کو فون کر کے پوچھا کہ کون ہو تم. جواب آیا، میں تو نیہا ہوں، عزیر کی محبت. لیکن تم کون ہو؟ زنیرہ کہتی بھی کیا، اب بچا ہی کیا تھا کہنے کو. صحیح بات ہے، وہ کیا کہتی، کچھ نہیں بچا تھا اس کے پاس بولنے کو. یہاں پہ تہذیب حافظ صاحب کی کچھ لائن ہے. تیرا چپ رہنا میرے ذہن پہ کیا بیٹھ گیا، تیرا چپ رہنا میرے ذہن پہ کیا بیٹھ گیا، اتنی آوازیں تجھے دی کہ گلا بیٹھ گیا. اس کی مرضی وہ جسے پاس بٹھا لے، اس کی مرضی وہ جسے پاس بٹھا لے، اب اس بات پہ کیا لڑنا کہ فلاں میری جگہ بیٹھ گیا. جیسے تیسے رات گزری. خیر جیسے تیسے تو نہیں گزری ہوگی، یہ تو زنیرہ کو پتا ہوگا کہ اس پہ کیا گزری. صبح ہوئی، زنیرہ نے عزیر کو ملنے بلایا. یہ 6 جولائی کی شام ہے. ہر طرف کالے بادل، بے تحاشا بارش ہو رہی ہے. کل کی شام اور آج کی شام میں بہت فرق ہے. کل کی شام میں عزیر کے ہاتھ میں زنیرہ کا ہاتھ تھا، آج عزیر کے ہاتھ میں نیہا کا ہاتھ ہے.
آج عزیر اکیلا نہیں آیا تھا، آج وہ اپنے ساتھ زنیرہ کی موت لایا تھا. جیتے جی مری گئی یہ دیکھنے کے بعد کوئی کیسے ہی. عزیر کو نیہا کے ساتھ دیکھ جیتے جی مر گئی زنیرہ. آخر محبوب کو پا کر کھو دینا اتنا آسان تو نہیں. نیہا پوچھتی ہے عزیر سے، بتاؤ عزیر تمہیں کس کے ساتھ رہنا ہے؟ عزیر ایک پل بھی سوچے بنا کہہ دیتا ہے، مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہے نیہا. اس کے بعد نیہا زنیرہ کو کہتی ہے، سن لیا تم نے، عزیر کو میرے ساتھ رہنا ہے، چلی جاؤ ہماری زندگی سے. عزیر نیہا کا ہاتھ پکڑ کر چلا گیا. زنیرہ اکیلی کھڑی بارش میں بھیگتی اور روتی رہ گئی. اندھیرا ہو گیا، کالی گھٹا چھائی تھی. اب زنیرہ بھی گھر لوٹ گئی. عزیر کا نیہا کے ساتھ جانا زنیرہ کے ذہن میں بس گیا. زنیرہ عزیر کو روک بھی نہ پائی. یہاں پہ وسیم بریلوی صاحب کے انداز میں بولیں تو، وہ میرے سامنے اور میں راستے کی طرح دیکھتا رہ گیا. ہفتہ بیت گیا عزیر کے انتظار میں، لیکن عزیر تو زنیرہ کو بھلا چکا ہے، یا یوں کہے کہ عزیر نے اسے یاد ہی نہ رکھا تھا. زنیرہ کو تو پل پل عزیر یاد تھا، لیکن عزیر کے تو ذکر میں بھی زنیرہ نہ تھی. 2 مہینے بیت گئے اب، لیکن زنیرہ کی امید اور انتظار نہیں ختم ہوا. چلتے چلتے اسے عزیر کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا. مطلب آپ کسی کو اتنا چاہ لو کہ اب وہ نہیں بھی ہے، پھر بھی اس کی ایگزسٹنس فیل ہو رہی ہے، آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ یہیں ہے. وہ چاہتی تھی کہ وہ آگے بڑھے، لیکن اس نے اتنا زیادہ پیار کر لیا تھا عزیر سے کہ اب آگے بڑھنا اسے دھوکے بازی لگنے لگی. مطلب اتنا کسی میں سما جاؤ کہ وہ چلا جائے تو آپ کو موو آن چیٹنگ لگے. اب 1 سال بیت گیا ہے. آج تو زنیرہ کو کچھ زیادہ ہی انتظار ہے عزیر کا، کیونکہ آج زنیرہ کا 20واں جنم دن ہے. سب کال میسج کر کے وش کر رہے ہیں. صبح سے شام ہو گئی، وہ میسج نہ آیا جس کا زنیرہ کو انتظار تھا. آج زنیرہ ایک فیصلہ لیتی ہے کہ اب وہ عزیر کا انتظار نہیں کرے گی. کب تک کرتی؟ اس فیصلے سے زنیرہ کا دل بہت بے چین ہوا، لیکن وہ اس بات سے سکون میں تھی کہ عزیر کو زنیرہ کی طرح کوئی نہیں چاہ سکتا. دنیا کی کتنی بھی نیہا آ جائیں لیکن زنیرہ کی محبت نہیں دے پائیں گی. اب اس نے فیصلہ کیا اپنا نمبر بدلنے کا. ہر وہ راستہ بدل لیا جہاں سے عزیر اس کو ڈھونڈ پاتا. ہر ذریعہ بدل لیا اس نے. نہیں چاہتی وہ اب اسے دیکھنا. آخر اب اسے بیٹی سے بیٹا بننا تھا. کب تک وہ محبت کے غم میں رہتی؟ دنیا میں خالی محبت کے مسئلے تھوڑی ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، بہت ٹینشنیں ہیں. اسی صورت کو یہ بیان کرنے کے لیے فیض احمد فیض صاحب لکھتے ہیں، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مان. میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے. تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے. تو جو مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے، کہ تو جو مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے. یوں نہ تھا، یوں نہ تھا، میں نے فقط چاہا تھا کہ یوں ہو جائے. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ. زنیرہ کی MBA ہو گئی تھی. اس نے یہ ملک چھوڑنے کا فیصلہ لے لیا. وہ سنبھل گئی تھی، وہ بھول گئی تھی عزیر کو، یا شاید بھولنے کا ناٹک کر رہی تھی، لیکن وہ سنبھل گئی تھی. اب وہ UK میں ایک کمپنی میں HR کی پوسٹ پر ہے. دولت شہرت سب پا لیا. 5 سال بیت گئے ہیں. اب وہ 20 سے 25 کی ہو گئی ہے. اس کا 25واں جنم دن آنے والا ہے. ماں باپ سے ملے 5 سال بیت گئے. ماں نے اب زبردستی اسے ہندوستان بلایا ہے. وہ چاہ کر بھی اب منع نہ کر پائی. یار 5 سال تو بہت ہے نا، اپنا دیش چھوڑے، اپنا ملک، ماں باپ سے ملے. تو اب وہ فیصلہ لیتی ہے کہ ٹھیک ہے آئے گی ہندوستان. ایک شام وہ لوٹی ہندوستان کی سرزمین پر. اس شام بھی کالی گھٹا چھائی تھی، اس شام بھی بے تحاشا بارش تھی، اس شام بھی آسمان رویا تھا. ادھر زنیرہ کا ہندوستان لوٹنا ہوا، ادھر نیہا کو عزیر کا چھوڑ کر جانا ہوا. پھر سے زنیرہ کو عزیر کی موجودگی کا احساس ہونے لگا، جیسے مانو عزیر اسے ڈھونڈنے لگا ہو. سرزمین ہندوستان پر آئے کچھ لمحے ہی ہوئے تھے، اور وہ انتظار اور امید زنیرہ کے دل میں دوبارہ آ گئی. لیکن زنیرہ اب قیامت تک عزیر کا سامنا نہیں کرنا چاہتی. وہ نہیں چاہتی کہ اب عزیر اس کے سامنے آئے.
اس دفعہ زنیرہ سنبھل نہ سکی، وہ ان لمحوں میں بہتی گئی جو اس نے عزیر کے ساتھ بتائے تھے۔ اب تو عزیر نے بھی زنیرہ کی تلاش شروع کر دی تھی، اس لیے نہیں کہ اسے زنیرہ سے محبت ہے، بلکہ اس لیے کہ اسے زنیرہ سے اپنے کیے کی معافی مانگنی ہے۔ مطلب بندے کو محبت نہیں ہے، اسے معافی مانگنی ہے، اسی لیے وہ ڈھونڈ رہا ہے۔ زنیرہ کی ذہنی اور جسمانی حالت بگڑ رہی ہے، ڈاکٹر نے اسے ایڈمٹ کر لیا ہے۔ 6 مہینے بیت گئے، زنیرہ کے بس میں تھا ہی نہیں عزیر کو بھول پانا۔ اس نے یہ بات قبول کر لی کہ وہ نہیں بھول پائے گی عزیر کو۔ اب زنیرہ نے کہہ دیا تھا کہ مجھے گھر لے چلو۔ وہ گھر آ گئی، پورے دن مصلے پر بیٹھ کر عبادت اور توبہ کرتی رہی۔ مصلہ مطلب مسلمس کو پتہ ہوگا، جانماز ہوتی ہے، اس پہ ہم عبادت کرتے ہیں وہ۔ پھر وہ کالی گھٹا چھائی، آسمان رویا، پھر وہ شام آئی۔ اب زنیرہ کی روح اس کا جسم چھوڑ رہی تھی۔ اب سب نے زنیرہ کا آخری دیدار بھی کر لیا۔ اب زنیرہ نے کفن بھی پہن لیا۔ اب سب نے اس کا جنازہ کاندھوں پر بھی اٹھا لیا اور آخر میں اسے دفن بھی کر دیا۔ زنیرہ اب مرحوم زنیرہ ہے۔ کل زنیرہ اپنے گھر تھی، آج اپنی قبر میں۔ عزیر کو زنیرہ کا ایڈریس پتہ لگ گیا تھا، جیسے تیسے وہ اس کے پتے پر پہنچا، پھر وہاں سے اس کے مستقل پتے پر پہنچا، اس کے دل سے گزر کر اس کی قبر پر پہنچا۔ بڑی دیر کر دی ہے محبوب تو نے آتے آتے، بڑی دیر کر دی ہے محبوب تو نے آتے آتے، لیکن شکر ہے قیامت سے پہلے پہنچا۔ وہ آیا تھا میری قبر پر میرے لیے نہیں تو نہ سہی، وہ رویا تھا میری قبر پر میرے لیے نہیں تو نہ سہی، وہ لایا تھا پھول میری قبر پر میرے لیے نہیں تو نہ سہی، اور میں صرف اسی کی ہوں، اور میں صرف اسی کی ہوں، وہ میرا نہیں تو نہ سہی۔ ایک آخری لائن، نقش بر آب نہیں، وہم نہیں، خواب نہیں، نقش بر آب نہیں، وہم نہیں، خواب نہیں، آپ کیوں کھیل سمجھتے ہیں لگانا دل کا۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ نے اتنا قیمتی وقت مجھے دیا، مجھے سنا، اور بہت بہت شکریہ۔